پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ 16 فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابو ذر کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق افغانستان کے صوبہ بلخ سے بتایا جا رہا ہے۔ سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ افغان شہری جو ہیں، افغان خارجی جو ہیں، وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہوں۔ ان تمام ثبوتوں کو اب کس طرح سے چینلائز کیا جائے، مٹیریلائز کیا جائے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقائق ابھی آپ نے سامنے شیئر کیے ہیں، اس سے تین چیزیں عالمی برادری پہ بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس شخص کی اطلاعات ابھی آئی ہیں، قاری ابو ذر جو ہے، یہ افغان طالبان کی اسپیشل فورسز کا رکن رہ چکا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افغان طالبان صرف جو ہے پشت پناہی یا سرپرستی نہیں کر رہے دہشت گردی کی پاکستان میں، بلکہ براہ راست ان کے جو آفیشلز ہیں پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں خود بھی ملوث ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس خطے میں بڑے پیمانے پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، مجید بریگیڈ ہو، سب کو مکمل سہولت کاری، سپورٹ، ٹریننگ کا نظام افغان سرزمین پر موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے بھی جن لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کو ٹریننگ کے لیے افغانستان بھیجا جاتا ہے اور یہاں پر ایک فیک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو مسنگ پرسنس ہیں، ان کو بھی پھر بعد میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تینوں اعتبار سے افغانستان جو ہے پاکستان کے خلاف مسلسل اور بڑے پیمانے پر دہشت گرد کارروائیوں کی پالیسی کی سرپرستی پر عمل پیرا ہے۔ یہ اس سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے، اور تقریباً 70% جو حملے پاکستان میں دہشت گردی کے ہوئے ہیں ان میں براہ راست جو ہے افغان حکام کی یا افغان شہریوں کی سہولت کاری اور ان کا ملوث ہونا پایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ یہ شواہد اور ثبوت جو ہیں یہ اقوام متحدہ میں بھی سیکورٹی کونسل کے سامنے پیش کیے جائیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے بھی پیش کیے جائیں، اور بتدریج ان کے خلاف ایک سینکشنز کا ایک کیس بلڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اب یہ ان شواہد سے ثابت ہو چکا ہے کہ افغان حکومت کے سابق اہلکار براہ راست بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں جس طرح کے کلبھوشن یادو جو ہے پاکستان میں بھارت نے ڈپلوائے کیا تھا۔ تو ہمیں اب افغانستان اور بھارت میں کوئی تفریق یا تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان کی مسلسل پالیسی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سپورٹ کی، تو ہمیں اقوام متحدہ میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں یہ معاملات اٹھانے چاہیے اور ان کے خلاف سینکشنز کا ایک کیس بلڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان صرف اپنی قومی سلامتی کے لیے یہ دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کیونکہ اب افغانستان اب عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کی ہماجگاہ بن چکا ہے، تو پاکستان تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے، اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے، ورنہ کل کو یہ خطرات جو ہیں مغربی طاقتوں اور دیگر ممالک سینٹرل ایشیا تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مل کر عالمی برادری پاکستان کو سپورٹ کرے تاکہ ہم افغانستان کی پالیسی کو تبدیل کرنے پر قائل کر سکیں اور ان پہ یہ واضح کر سکیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس خطے اور عالمی برادری کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔